جو شخص اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے ہاں بھی مومن ہوں اور یعنی اللہ کی نظر میں بھی مومن ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ جو ہے یہ بدعتی لوگوں کا دعویٰ کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے علم کا احاطہ کیسے کر لیا۔ اہل سنت والجماعت ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ مومن ہیں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں، یہ ہمارے ایمان کی حقیقت قیامت کے دن کیا مرتب ہوگی، اس کے بارے میں ہم دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے جو آپ نے رکھنا ہے، اور یہی کہنا ہے کہ میں مومن ہوں، اللہ کی نظر میں کیا ہوں میں نہیں بتا سکتا۔ یہ بات بھی اصولاً بالکل درست ہے، یعنی اللہ تو فیصلہ قیامت میں کرے گا، ہمارے پاس اللہ کے فیصلے کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اصول لوگوں کو بتائیں، اپنی ذات پر بھی ان اصولوں کا اطلاق کر کے ہم مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی نظر میں میری کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو قبول فرماتے ہیں، میرے عمل کو قبول فرماتے ہیں، اس میں ایک بندہ عاجز کی جگہ پہ کھڑا رہنا چاہیے۔ وہ قادر مطلق ہے اور ہم عاجز مطلق ہیں، تو ایک عاجز بندے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنا عمل بھی پیش کرنا چاہیے، اپنا ایمان بھی۔ اس کی قبولیت اس کی نگاہ میں کیا ہوگی، کیا درجہ پائے گی، یہ سب قیامت میں معلوم ہوگا۔ تو بات اصولاً بالکل درست ہے، لیکن پھر وہی توجہ دلاؤں گا کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک زاویہ نظر ہے، ایک چیز کو دیکھنے کا زاویہ۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ متنبع کیا ہے، بلکہ یہود کو متنبع کیا ہے کہ یہ تم سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جو تم فلاں اور فلاں دعوے کر دیتے ہو، تو فرمایا کہ میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، یعنی اس طرح کا وہ وعدہ بھی نہیں کیا۔ قیامت برپا ہوگی، وہاں دیکھیں گے، لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اصول بیان کر دیے، یعنی قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اصول بیان کر دیے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود تھا تو اس وقت جو جماعت پیغمبر پر ایمان لائی، اس پر بعض تبصرے آخرت کے لحاظ سے بھی ہو گئے ہیں، اور ان کو بعض بشارتیں بھی دے دی گئی ہیں۔ تو گویا جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ہمیں بتا دی ہے، جیسے صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس طرح کی کوئی اطلاع اللہ کی طرف سے آ جائے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے آ جائے، وہ درست۔ لیکن یہ کہ میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں، یا کسی گروہ کے بارے میں ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا درجہ ہے؟ یہ درجہ قیامت میں اللہ بتائیں گے یا ہمارے سامنے آئے گا، تو اسی وقت ہمارا علم بنے گا۔ اس وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی جدوجہد کرنی چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں ہم قبول کر لیے جائیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ نے واضح فرمایا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ اچھا، ایک بڑا دلچسپ عقیدہ ہے اور یہ 4-5 چیزوں پر مشتمل ہے، اور کہا اس میں یہ گیا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر ہے، مثلا یہ کہ قرآن کے مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی طریقے سے باقی جو کچھ نقاط اس میں بیان ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص اس موضوع پر توقف اختیار کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ایک نقطہ نظر ان کا ہے، ایک ان کے مخالفین کا ہے، میں خاموش کھڑا ہوا ہوں، تو کہا یہ گیا عقائد کی فہرست میں کہ جو شخص توقف اختیار کرتا ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اور وہ بھی اصل میں ایک طرح کا بدعتی ہے، اس لیے کہ وہ حق اور باطل کے معاملے میں حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، باطل کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہوا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ حق سے دور کھڑا ہوا۔ یہ بات بھی اگر آپ مختلف گروہوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ٹھیک ہے، یعنی جب آپ نے اپنی شناخت قائم کر لی ہے تو پھر آپ بتائیں گے نا کہ ہم تو ان چیزوں کو مثبت طور پر مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اقرار کرتے ہیں بلکہ اس سے اختلاف کرنے والوں کو غلط ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ میں تو اس میں توقف کرتا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس زاویہ نظر سے دیکھیں، جس طرح کہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، نہ کسی نے باہر جانا ہے نہ اندر آنا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں جو یہاں بھی گنوائی گئی ہوں گی، ان سب کو ہم زیر بحث بھی لائیں گے، ان پر بات بھی کریں گے، ان میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح بھی کریں گے، لوگوں کو دعوت بھی دیں گے، اور بعض موقعوں کے اوپر وہ غلطی سختی کے ساتھ بھی واضح کرنا پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ایسی بدیہی چیز ہوتی ہے جو بڑی گمراہیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن اسی طرح ہوگا جس طرح کہ ایک جماعت اپنی اصلاح کرتی ہے یا اپنے لوگوں کی اصلاح کرتی ہے، ان کو اٹھا کر پہلے ایک الگ لیبل کے ساتھ کہیں دور نہیں کھڑا کیا جائے گا، بلکہ مسلمان کی حیثیت سے ان کے اس مقام کو مان کر ان کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ نے اہل تشیع کی حیثیت سے اپنا ایک گروہ قائم کر لیا تو آپ کو حق ہے نا، پھر آپ بتائیں گے کہ فلاں فلاں لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے گا
کہ میں تو امامت کے بارے میں نہ یہ کہتا ہوں کہ وہ دین کے عقائد میں شامل ہے، نہ یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہوا؟ تو اس کو وہ کیسے قبول کریں گے؟ تو اگر آپ فرقے یا گروہ کو مان لیں تو پھر تو یہ باتیں ساری درست ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نقطہ آپ نے واضح کیا، بڑی تفصیل فہرست دی، کم و بیش 34 کے قریب عقائد تھے، ایک ایک پر غامدی صاحب سے ہم نے اصولی نقطہ نظر جانا، ہم سے فہرست تو مکمل ہو گئی، چند ضمنی اطلاق کی توضیح سوالات بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اچھا، اس پوری فہرست کو سننے کے بعد ایک عام قاری یہ سوچ رہا ہوگا کہ بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہم آج کل نہیں دیکھتے، مطلب ہمارے ہاں یہ بحث آج کل نہیں ہوتی کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے یا قرآن کلام ہے، اسی طریقے سے جبر و قدر کے مسائل، یہ جو فرقے ہیں مختلف، 4 صدی ہجری کے قریب کہتے ہیں یہ فہرست جو ہے اس طریقے سے منقع ہو کے لوگوں کے سامنے آئی۔ اس میں کیا کچھ اور بھی اہل سنت والجماعت نے بعد میں اضافے کیے؟ اس لیے کہ آج ہم جب علماء کے پاس چاہتے ہیں تو وہ جو فہرست بتاتے ہیں اس میں کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں، کہتے ہیں کوئی شخص یہ کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، تو اگر تو کوئی عقائد کی فہرست تھی پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، عقیدہ تو اللہ نے اگر مقرر کر دیا تو اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عقائد کی فہرست میں اضافے بھی ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عقائد کی فہرست اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے ترتیب دی گئی ہے، یعنی اس میں صرف یہی نہیں بتایا گیا کہ ہم یہ مانتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں یہ بھی ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ یہ نہیں مانتے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ تو مقابل میں کوئی نقطہ نظر آ گیا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو کہنا پڑا کہ ہم یہ نہیں مانتے۔ اب یہ نہیں مانتے، میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ تو کہیں بند نہیں ہو سکتا، قیامت تک ایسی چیزیں آتی رہیں گی جن کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو ماننے کی بات نہیں ہے، یہ تو مجھے بھی کہنا ہے، آپ کو بھی کہنا ہے۔ بتاتے ہیں نا ہم ختم نبوت کے معاملے میں جو بحث ہمارے ہاں پیدا ہوئی اور جس درجے میں پیدا ہوئی اور پچھلی صدی میں پیدا ہوئی، وہ اس سے پہلے اس طریقے سے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح یہ جس کو انکار حدیث کہا جاتا ہے، یہ بھی اس زمانے کی چیز ہے، یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کو یہ اس طریقے سے نظر نہیں آئے گا، یعنی وہی رویہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی نسبت سے جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی تحقیق ہوگی، اور تحقیق کے نتیجے میں کوئی آدمی ایک بات کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، یہ ایک علمی بحث ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک باقاعدہ نقطہ نظر بنا تو اس میں بھی لوگوں نے ایک تعبیر اختیار کر لی۔ یہی صورتحال اہل تشیع کو اور اہل تسنن کے بہت سے ان نقطۂ نظر کی ہے جو اصل میں پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں اور بحثوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ چیز کسی ایک دور میں بند نہیں کی جا سکتی۔ یہ کتابیں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں، جس طرح کہ آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارا علم اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، یعنی یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہلی صدی وہ تھی جس میں علم اپنی اساسات میں وجود پذیر ہو رہا تھا، یعنی قرآن مجید لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہا تھا، اس کو وہ لکھ رہے تھے، آگے منتقل کر رہے تھے۔ اسی طریقے کا معاملہ سنت کا تھا، وہ جاری و ساری ہو رہی تھی، تابعین تبع تابعین اس کو صحابہ سے سیکھ کے آگے اپنی نسلوں کو سکھا رہے تھے۔ یہی صورتحال ہماری تاریخی روایات کی تھی، تو یہ سب چیزیں وجود پذیر ہو رہی تھیں۔ دوسری صدی میں آ کر ہمارے علوم کی تدوین شروع ہوئی، یعنی باقاعدہ مصنفین پیدا ہوئے جنہوں نے تنقیح کر کے ان علوم کو ترتیب دینا شروع کیا۔ اس میں کچھ آلات کے علوم بھی تھے، وہ بھی ترتیب پا گئے، یعنی نحو الگ سے ایک علم بن گیا، صرف الگ سے ایک علم بن گیا، اسی طرح لغت الگ سے ایک علم کے طور پر ترتیب پا گیا۔ عرب کی تاریخ نے بجائے خود ایک بڑی حیثیت اختیار کر لی، حدیث بھی اسی طریقے سے، تفسیر بھی شروع ہو گئی، تو بے شمار علوم پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان علوم کی اپنی تنقیح کا ایک اور دور آیا، اس میں کوئی 2-3 صدیاں گزریں، تو چوتھی 5ویں صدی در حقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے علوم کے منتہائے کمال تک پہنچ جانے کی صدی ہے۔ اس کے بعد دنیا تو رک نہیں گئی، موجود ہے، تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بالعموم وہ سب چیزیں اصول میں اوپر زیر بحث آ چکی ہیں، یعنی کسی نہ کسی درجے میں، اس لیے کہ انسانی معاشرہ ہے، کوئی نئی نسلیں تو نہیں پیدا ہو گئیں، نئے نئے پہلو ضرور سامنے آتے ہیں، لیکن اصول کی حد تک آپ کو جو کتابیں اس نوعیت کی آپ دیکھتے ہیں ان میں یہ مباحث مل جاتے ہیں۔ اطلاقی پہلو سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا فلاں بات بیان کی گئی تھی تو اس کی کیا نوعیت تھی، تو یہ ایسے ہی رہے گا۔ آج کے زمانے میں جو علماء پیدا ہوں گے وہ بھی بتائیں گے، تاہم میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ فلاں کا عقیدہ ہے اور یہ فلاں کا عقیدہ ہے، نہ لفظ عقیدہ ان چیزوں کے لیے موضوع ہے، نہ اس طریقے کی الگ کوئی شناخت قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل میں ماضی کی چیزیں ہیں، ان کو اب ماضی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس وقت ہمیں یہ پیغام لوگوں کو دینا چاہیے کہ مراکش سے انڈونیشیا تک اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لوگوں میں
وہ سب لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ ان کا تعارف مسلمانی کی حیثیت سے کیا جائے گا، ان کے ساتھ تمام قانونی معاملات بالکل درست ہوں گے، ہم ان کو اپنا بھائی سمجھیں گے، اور ان کے عقائد نظریات میں اگر کوئی چیز غلط دیکھیں گے تو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس کی غلطی واضح کریں گے۔ جو کچھ گفتگو ہوگی وہ استدلال کے ساتھ ہوگی، نہ لوگوں پر فتوے لگائے جائیں گے، نہ ان کے خلاف کوئی محاذ برپا کیا جائے گا۔ اس طرح کے رویوں کی بجائے علم کا رویہ، مکالمے کا رویہ، ایک دوسرے کی بات سمجھ کر کسی کی غلط فہمی کو دور کرنے کا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اور ہماری مذہبی شناخت، باقی شناختیں ہیں، میں پاکستانی ہوں، میری ایک برادری ہے، میری ایک قوم ہے، وہ سب رہیں گی، وہ دنیاوی شناختیں ہیں۔ میری مذہبی شناخت مسلمان کی ہے، اور اب ہمیں لوگوں کو باور کرانا چاہیے کہ اس مذہبی شناخت کے سوا ہم کسی دوسری مذہبی شناخت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ ہمارے باپ ابراہیم کا رکھا ہوا نام ہے، اسی سے ہم اپنا تعارف کرائیں گے، اور اسی تعلق کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں گے۔ انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ اس حیثیت سے ایک دوسرے کا تعارف بھی حاصل کریں گے، اس کے حقوق بھی ادا کریں گے، اس سے متعلق اپنے فرائض بھی پورے کریں گے، تاہم کسی غلطی کے ساتھ مصالحت نہیں کریں گے۔ وہ غلطی بتائیں گے، اور اس کی نوعیت اگر سنگین ہوگی، یعنی وہ شرک کی نوعیت کی غلطی ہے، کفر کی نوعیت کی غلطی ہے، ارتداد کی نوعیت کی غلطی ہے، اس میں کوئی فسق ہو رہا ہے، ہر چیز واضح کریں گے، لیکن بات پر تبصرہ کریں گے، فرد کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔